ایویں جہاد اصغر کافرانو قتل کرنا اور نتانے کافار میں جانا، اپنی گردن اتروانی، تیر لگن، تفاق لگن، نیزے لگن، بالے لگن، نو ٹینشن نو پرابلم. اینو قرآن نے آکھیا شہید جیڑا نکا جہاد کرے انہوں قرآن آندا شہید. میرے آقا نے فرمایا ہن جہاد چھوٹے والوں نکل کے نہ سی، ہن بڑے جہاد وال جانے آ پے. وہ بڑا جہاد کافراں دے خلاف نہیں، وہ بڑا جہاد مشرکاں دے خلاف نہیں، وہ بڑا جہاد وہ انہاں بے ایماناں دے خلاف نہیں، بڑا جہاد انہاں کافراں دے خلاف نہیں. مجوسی نصرانی عیسائی اور جتنے بھی نے یہ باطل انہاں دے خلاف نہیں. آقا وہ جہاد کی فرمایا وہ جہاد اس جہاد نالوں بڑا ہے. حضور ہے کی فرمایا ہن اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا یہ میدان کافزار وچ کافراں دے خلاف لڑن نالوں بھی ادفع تے اعلی جہاد ہے. اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا. ہن جڑا سوال میں تھوڑے سامنے رکھنا چاہنا رزلٹ دے طور تے وہ یہ وے کہ جڑا چھوٹا جہاد کرے وہ تے ہویا شہید. جڑا جہاد چھوٹا کرے، چھوٹا جہاد کافراں خلاف لڑے، یہ جہاد نکا جہاد اصغر. جڑا چھوٹا جہاد کرے انہوں کی آکھیا گیا شہید. بولو کی آکھیا گیا، بولو نہ کی آکھیا گیا شہید. تے جڑا بڑا جہاد کرے شہید جو ہویا اپنی قبر میں زندہ، یہ تے سارے مانتے ہیں. جڑا نبی دی زندگی دا بھی قائل نہیں نا قبر وچ، اس گل وہ بھی مانتا ہے کہ شہید اپنی قبر میں زندہ ہے. یہ بھی مانتا کہ شہید زندہ ہے کیونکہ اللہ کا قرآن ہے. قرآن نے نسے قدی دا انکار کرے کافر. جنہیں شک کیتا ہو گمراہ ہو گئے، پڑھ کے بیک لا بلا دعا نہیں ڈال دی. جنہیں شک کرنا بھائی مان ہے گمراہ ہے. تے جڑا نکا جہاد کرے وہ شہید. تے شہید کی ہے، بولو شہید کی ہے. بابا سے بلند بولو شہید کی ہے. رب العالمین نے اسے قرآن کے اندر فرمایا جڑی میں تقریباً تلاوت کی گئی، خالق کائنات نے فرمایا کائنات والے شک نہ کرے آئے میں رب فرمانا والیا نسے قدیے جبریل علیہ السلام لا کے آئے نے اللہ نے کلے آئے قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے نازل کیتا گیا ہے. کلن والے وچ بھی شک نہیں، لے کے آن والے وچ بھی شک نہیں، جدے والا آیا وہ وچ بھی شک نہیں، جنہ سیابہ جمع کیتا ہے انہاں وچ بھی شک نہیں. یہ اللہ کا قرآن ہے. رب العالمین نے فرمایا اے کائنات والوں میرا فرمان ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. فرمایا جڑے جان اپنی سپرد کر دیں میری راہ کے اندر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیں، انہوں نے بازو کٹے جان، انہوں نے آنکڑیاں بکھر جان، انہوں نے لفظ کٹیاں جان، انہوں نے کندھے اتر جان، انہوں نے خون کا آخری قطرہ نکلاوے. فرمایا چل کے آپ گیا ہے پر آپ چل کے میدان میں جو واپس نہیں آیا جو کہ تسل لے آتا ہے. لیکن یاد رکھے آگے ہے انہوں نے مردہ نہیں کہنا یا لکین ہے. فرمایا بل احیاء بلکہ میں رب دا فتوائے وے زندہ نے، میں رب دا فیصلہ وے زندہ نے. یا اللہ سانو کیوں نہیں سمجھ آؤں فرمایا وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. تسی انہاں دی عرفہ تے اعلیٰ زندگی جڑی قبر دی زندگی ہے انہوں تسی نہیں جان سکتے، انہوں تسی نہیں سمجھ سکتے. ایک شہید دی زندگی جنہوں سمجھ نہیں ہوتی شہید ہوئے جنہاں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام ہے. جنہوں غلام دی زندگی قبر والی سمجھ نہیں آتی کہ نبیاں دے امام دی زندگی کون سمجھ لگتا. سب بولو نا، سب بولو رب کے بولو. پھر کون جان سکتا ہے؟ پھر یہ مننا پڑے گا نا جدو اللہ دا قرآن دا نصیحت آ چکی. اللہ دا قرآن فرماتا ہے دیا یہ زندہ ہے. اور میں پھر اس کا سوال رکھنا چاہنا جدو جہاد اصغر کرنے والا اپنی قبر میں زندہ ہے وہ اولیاء اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام جنہ ساری زندگی اپنے نفس کے خلاف جہاد کیتا
ہے نفس نے آکھیا جھوٹ بول انہیں آکھیا نا اللہ نے لعنت پائی ہوئے جڑا جھوٹ بولدا ہے رب العالمین نے فرمایا اس تے لعنت لعنت اللہ علی الکاذبین جھوٹیاں تے اللہ دی لعنت پانے ہیں بولو تے صحیح جھوٹیاں تے اللہ دی نفس نے آکھیا ہے چگلی کر نہ کیا نا تیری نہیں مننی اللہ دی مننی نفس نے آکھیا غیبتاں کر چوک وچ کھلو غیبتاں کر اپنے گناہ بتا لے اضافہ کر لے نیکیاں وہ دے پلے پا دے جنی غیبت کرنا ہے بیا جدی چگلی کرنا یاد رکھیا جے جدو انسان کسی دی چگلی کرتا ہے وہ دیاں سارے گناہ اے دے پیٹے آ جاندے نے اے دیاں ساریاں نیکیاں وہ دے کھاتے ٹر جاندیاں اتنا گناہ ہے سر ایک قبر دا عذاب ہے تے نفسان رہے پہ چوری کر لے گناہ کیا نا اس شریعت میں اس کو جائز قرار نہیں دینی نفسان دا شراب پی لے انہاں کیا نا اللہ نے حرام کی تھی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام یہ کام میرے کو نہیں ہونا جب کوئی بھی جنا نفس آکے وہ نہیں کر سکتا روزہ رکھیا ہوئے نفس آکے میرا کوئی بیندہ ہے بیا نیرے ٹپکی لگا تے کیڑا کوئی بیندہ ہے بیا پانی پی لے ایک کمرہ بند ہے فریج اندر ہے ٹھنڈا پانی ہے گرمیاں دے روزے 17 گھنٹیاں دا روزہ جلدی کر پانی پی لے تیری اماں کول نہیں تیرا ابا کول نہیں تیری بیوی نہیں دیندی پئی تیری بیٹی تے بیٹا نہیں دیندا پیا کوئی نہیں دیندا پیا لیکن اللہ والا جواب اپنے نفسوں دیندا ہے اور کوئی دیکھے نہ دیکھے ایک کھڑکی کھلی ہے جڑی میرے مولا والی کھڑکی ہے انہوں کائنات دی کوئی طاقت بند نہیں کر سکتی میرا اللہ بیتا ہے بیا میرا رب بیتا ہے بیا یہ تصور دے سین دے اندر آ گیا انہیں آکھیا نانا انہوں آندے نے نفس دے خلاف جہاد کرنا جدوں کوئی نہ دیکھے انہوں آکھیا جی روٹ ہے وے پردہ ہے وے رکاوٹ ہے کنڈی اندروں بند دروازہ مکفل کوئی نہیں بیتا پیا برائی کر لو اسی دو تنہائی چاہ کمرے دے اندر برائی کر لو جتھے دو غیر محرم تنہائی اندر نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتھے تیجا شیطان ہوتا ہے شیطان دی آنکھیں لگ کے برائی نہ کرنا تنہائی بھی میسر ہوئے نہ کرنا آخنا نانا کدی نہیں ہو سکتا میرا رب ویندہ ہے بیا اس ویلے سمجھ تیرے اندر تقوی آ گیا ہے تیرے اندر حیا آ گئی ہے تیرے اندر طہارت دا وہ مادہ پیدا ہو چکیا ہے جدی ڈیمانڈ اللہ کردہ ہے بیا جدی ڈیمانڈ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کر دینے پہ جدو ساری چیزاں پیدا ہو جائے نفس کے خلاف جہاد کیتا جائے پھر بندہ مقام ولایت کے فائل ہوتا ہے پھر یہ دے اندر کدی ابدال بنتا ہے کدی اوتاد بنتا ہے کدی ولی کامل بنتا ہے کدی ابرار بنتا ہے کدی اخیار بنتا ہے کدی نجیب بنتا ہے کدی نقیب بنتا ہے کدی غوث بنتا ہے کدی غوث اعظم بنتا ہے کدی غوث بنتا ہے کدی غوث اعظم بنتا ہے پھر منزلہ ود دیاں جان پھر کدی ویسے کرنی پڑتا ہے تے جہاد ہوتا رہتا ہے پھر کدی ابو بکر صدیق ہوتا ہے کدی عمر فاروق ہوتے ہیں کدی عثمان غنی ہوتے ہیں کدی مولا مرتضی ہوتے ہیں پھر عشق جدو پرواز کرتا ہے پھر کوئی عشق دا وہ پرواز کا اندازہ کوئی نہیں لا سکتا پھر وہ بلال حبشی بن جاتا کیا بات اللہ زندہ اچھی بولو اچھی بولو تے جدو یہ نفس کے خلاف جہاد ہو جائے یہ ساریاں تربیتاں کیتیاں تے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ویلے عاشق آندا ہے دیوانہ آندا ہے تیری دوستی کیا بات ہے سبحان اللہ
کیا بات ہے، کیا بات ہے. پھر دیوانہ آندا کی ہے نفس کے خلاف جہاد کیتا ہے میں پر ایک کمال تے کمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تیری دوستی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا مازاق نے کاجل والے آؤ تیری دوستی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا تیری دوستی سے مجھے کون جانتا. کون جانتا سی نبین کون واہ واہ. جی صحیح بات ہے. دوسیاں نے پاوے نہ پتا ہوئے عزیز و اقارب وچوں نے کہ سارے نہ پتا ہوئے پر ہن کون ہے جنہیں کلمہ پڑھیا یا نہیں پڑھیا علم دینوں کون نہیں جاندا اصل کمال کمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تیری دوستی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا تیری دوستی اس گناہگار نو کون جاندا سی عطال مصور رضوی نو کون جاندا سی اے مدینے دیا تاجدارا تیرا اتنا سنا خان بنیا وا تیری عظمت تے عزت ہر جگہ تے جا کے ہوکا دین والا بنیا اج لوگ جانتے ہیں اپنے بھی بگانے بھی ایک کائنات کی اس دھرتی تے عطال مصور رضوی بھی ہے جانیا لوگا کے تیرے دوستی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا تیری دوستی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا تیرے عشق نے بنائی میری زندگی فسانہ تیرے عشق نے بنائی میری زندگی فسانہ تیرے عشق نے بنائی میری زندگی فسانہ یارے کارمی آنے ہونگے یارے مسار حضرت سیدنا فاروق اعظم بھی آنے ہونگے اے مدینے دیا تاجدارا کی کسے جاننا سی عمر کوڑے ابو بکر کوڑے عثمان کوڑے بلال کوڑے طلحہ کوڑے زبیر کوڑے اشراف بشرا کوڑے اصحاب بدر کے ہن کوڑے یہ سارا کرم تیرا ہے نسبتوں تیرے نال جڑیاں نے تو سارے جانتے نے تیری دوستی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا تیری دوستی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا اے مدینے دیا تاجدارا تیرے عشق نے بنائی میری زندگی فسانہ نالے گل زندگی دی ہو جائے نالے گل زندگی دی ہو جائے تے نالے اس مصرے اتے بھی گل ہو جائے تیری دوستی سے پہلے گل پڑھنا ہوتے عیون الحکایات امام محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ اردو دی لینی ہوئے تھے دعوت اسلامی انہوں نے ترجمہ کیتا ہے مل جاندہ ہے میرے کو عربی موجود ہے انہوں پڑھنا ہوئے تھے شرح صدور امام سیوطی رحمت اللہ علیہ پڑھ سکتے ہو ملک شام میں تین سکے پائی نہیں دے سن ایک بڑا ایک درمیانہ ایک سب تو چھوٹا تین بھائی سن جہاد ہو گیا مسلمان تے کافر رومی روم تے رہن والے بادشاہ سی ہرکل جنوان دے ہو ہرکل اصل لفظ ہرکل
بادشاہ وہ کچھ مسلمان پکڑے گئے، انہاں وچ تینے بھائی بھی سن پر ایک دوجے نالوں ود کے سونے سن، واہ سبحان اللہ، کیونکہ میرے محبوب دے دیوانے سن، عاشق سن، تین شامی بھائی سن، سگے بھائی، باپ ایک ماں ایک، بڑی توجہ والی گل ہے، پکڑے گئے، بادشاہ نو رحم آ گیا، انہیں باقیاں نو جیلاں وچ دتا، انہاں نو بھی جیل دے اندر رکھیا، رات کا ٹائم آیا، بڑے نو بلایا گیا، انہیں آخیا تنہاں نو معاف کر دینا، تسی عیسائی ہو جاؤ، معاف کر دینا، عیسائی بن جاؤ۔ بڑے نے آخیا نانا یہ کدے نہیں ہو سکتا، جی درمیانے نو بلایا جائے انہیں بھی انکار کیتا، جی چھوٹے نو بلایا جائے انہیں بھی انکار کیتا، جب تینہ بھائیاں نے سریعام انکار کیتا، انہیں آخیا سی تیل دے اندر چلا دیا گے، انہیں آخیا پرواہ نہیں، جانا تے محبوب دے بازار دے اندر ہی ہے نا، کیا بات ہے، نہیں اس سودا نبی دے بازار اندر ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم کہ کاٹے والا سودا نہیں، اگر خریدار ساڈے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہو جائے یہ خسارے والا سودا نہیں، اسی انکار کرنے آج بھی انکار ہی بادشاہ، کل بھی انکار ہی، پرسوں بھی انکار ہی، جتنا چر ساڈے سامنے میں شاہ موجود نے ساڈا انکار ہے، اسی محبوب دا دتا ایمان نہیں دے سکتے، اپنی جان تے دے سکتے ہیں پر سونے دا دتا ایمان نہیں دے سکتے، سانو ذبح کر دے، ساڈیاں ہڈیاں چکنا چور کر دے، ساڈے جسم دیاں بوٹیاں بوٹیاں کر دے، پر محبوب دا ناس ہی نہیں چھڑ سکتے، یہ نا جپدے رواں گے، یہ ترانے الاپ دے رواں گے۔ اس واسطے بادشاہ یاد رکھی جدوں دن چڑھیا انہاں نو اندر قید کیتا گیا، دن چڑھیا انہیں آخیا لکڑیاں اکٹھیاں کرو، کڑاہ کے اندر تیل پاؤ، پھر آگ لا دیو، جدوں تیل کھولن لگ گیا تیل دے اندر ایسی ہیٹ آ گئی کہ کوئی چیز سٹی جائے کہ بھج جائے گی پکوڑے دی طرح، بالکل ختم ہو جائے گی، ملیا میٹ ہو جائے گی۔ پر جنہ براہماں نو بلایا گیا، بڑے نو آکھیا گیا آپ دس تم ملنا کہ نہیں، دامن چھڑنا ہے کہ نہیں، عیسائی ہونا ہے کہ نہیں، انہیں آکھیا نانا تو ہو کے ترش رو مجھے عیسیٰ ہزار دے، تو ہو کے ترش رو مجھے عیسیٰ ہزار دے۔ اے بادشاہ یاد رکھی یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے۔ کیا بات ہے، واہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، واہ جی واہ، واہ آکے یہ سڑ جاواں گے منظور ہے پر جانا تے سونے دے نا دے یہ نا، یہ کاٹے والا سودا نہیں، یار قبول کر لے گا، محبوب قبول کر لیں گے۔ انہیں آکھیا تو عیسائی ہونا ہے یا نہیں، انہیں آکھیا بالکل میرا انکار ہے۔ بڑے بھائی نو اس کڑاہ کے اندر سر دتا گیا، انہیں نعرہ تکبیر و رسالت لایا، درود و سلام پڑھدا 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 اس ویلے کڑاہ کے اندر چلا گیا، وہ بالکل ختم جویں ظاہری طور پہ ایک شے بھج جاندی ہے اس طرح دی کیفیت ہو گئی۔ دجیاں دعا کراواں نے مدینہ منورہ منہ کر لیا، انہوں نے پکاریا یا محمد اے سڑیا کا مولا صلی اللہ علیہ وسلم، ظلم و ستم دی ایک وکری داستان یہ رقم کردہ ہے بھی حضور نبی تاریخ لکھتا ہے بلا مہربانی فرماؤ نظر کرم فرماؤ۔ برا بول کے مدینہ شریف منہ کر کے کہنے لگے اے مدینے دیا تاجدارا میرے دکھ بانٹنے والا نہیں کوئی زمانے میں، میرے دکھ بانٹنے والا نہیں کوئی زمانے میں، میرے دکھ بانٹنے والا نہیں کوئی
چھوٹا جڑا ہے وہ تنا بھراواں نالوں زیادہ حسن و جمال دا پیا کر جے گی دوسرے نوں پوچھا گیا ہاں بھائی تیرا کی پروگرام نے آکھیا جان دے دیا گا پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے نال میں اپنی نسبت ترک نہیں کر سکدا یہ نسبت نہیں چھڑ سکدا جو کرنا ہی میرے نال سلوک کر لے انہاں آکھیا انہوں میں چھوڑ دیتا جائے پہلا برا بھی ظاہری طور پہ ختم ہو گیا دوسرا برا بھی گراہ کے اندر گیا وہ بھی چل گیا ختم ہو گیا ساری نگاہاں جو مٹ گیا سمجھیا یہ ختم کر دیتا گیا ہے یہ جان ختم کر دیتی گئی ہے یہ جسم دے سارے پرک جو اڑتے نے یہ تباہ کر دیتا گیا ہے یہ کافرانیاں نظرہ یہ بے دیا سن گیا لیکن میرے اللہ دی رحمتہ مسکرا رہی نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے اندر انہاں مجاہدان کے تذکرے فرما رہے ہیں جدوں تیسری واری آئی اس میں جمال دا پیتے بادشاہ دے کول وزیر کھلوتا ہے انہیں آکھیا بادشاہ منو یہ تیرے ہمارے ہیں دلو اس لئے رحم آ رہے ہیں میری کوئی جوان ہے کہ انہوں اسی مسلمان ہے نا انہوں شاہی بنا دے میری بیٹی جوان ہے انہوں شاہی کر لیں وہ عشق اندر میں مبتلا ہو جنا میری بیٹی سونی بڑی اس نے جماعت ہی پہ کرے تے نوجوان میری بیٹی کے حسن نو دیکھن واسطے ایک جھلک دیکھن واسطے ترستا ہے انہیں جی تو جانا ہے مسلمان سانزار زمین والے انہیں تو یہ جانا اس سے بڑے پر انہوں کی پتہ ہے جب سونے دے بازار جو بھی کیا ہوئے وہ کدے جا کے نہیں بکتا کچھ ہی کہتے ہیں سبحان اللہ اور اچھی بولو سبحان اللہ بادشاہ نے اعلان کیتا انہیں آکھیا 29 دن تیرے کول ہے یعنی 1 مہینہ وزیر نے آکھیا اگر یہ عیسائی ہو گیا فابیا اگر تو یہ پورے دن ضائع کیتے تو پھر سمجھی کہ تیرا گھر ملیا میٹ کر دیتا جائے گا بیوی بچے ذبح کر دیتے جائے گا اور تیرا بھی نام و نشان مٹا دیتا جائے گا انہوں بڑا مان سی انہیں کہا بالکل بادشاہ فکر ہی نہ کر ایک دیہڑی نہیں لگنی انہیں صحیح ہو جانا انہیں آزاد کروایا اپنے گھر لے گیا بیٹی نے جا کے سارے پروگرام تو انہیں مطلب کیتا اطلاع دیتی انہیں کہا بیٹی اے پروگرام انہیں کہا بھائی تجھے فکر ہی نہ کرو بس یہ آ گیا نا یہ انہیں میرا ہی ہے تجھے فکر نہ کرو رات کا ٹائم آیا بچی بناؤ سنگار کر کے زیب و زینت نہ آراستہ و پیراستہ ہو کے یہ کمرے میں آئی انہیں نظر نہیں چکی سجدہ گاؤں تے نظر ہے تے اللہ دے قرآن دی تلاوت کر دے بولو 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 اللہ دے قرآن دی تلاوت کر دے ساری رات لنگ گئی دی تلاوت کر دیا تجدہ ٹائم ہویا انہیں تجد پڑھ لی واپس گئی ابا جی کوڑ انہیں کہا پتر سنا کو خوشخبری انہیں کہا ابا جی کھ نہیں بڑھیا جب انہوں لگتا ہے نا تو کوئی عبادت ہی رات سے آج بھی عبادت کرتا رہے تو ان کل ویکھو کی بن گئی وہ کل آئی رات کا ٹائم پھر وہ بناؤ سگار کر کے یہ کوڑ آ گئی انہیں نظر نہیں اٹھائی نوجوان سے بولو نا سبحان انہیں نظر نہیں اٹھائی نظر سجدہ کہا دے اللہ اللہ کریے ہوندہ پہ نفل الوابل پڑھیے ہوندہ پہ قرآن دی تلاوت کریے ہوندہ پہ درود و سلام پڑھیے ہوندہ پہ 2 رات لنگ گئی 3 رات لنگ گئی 4 لنگ گئی 10 لنگ گئی 15 لنگ گئی 20 لنگ گئی انہیں نظر چک کے اس بچی علی دیکھے انہیں دیکھے اگلا دن آیا تو آخری رات آئیاں وہ نیم اریان لباس پا کے جتنا کچھ جسم ننگا ہو جائے اس حالات میں چاہیے انہیں دیکھے انہیں دیکھے وہ نظر صحیح کیا جائے گا قرآن کی تلاوت ہو ذکر اذکار کیتا جا رہا ہے نفل و نوافل پڑھے جا رہے ہیں تے وزیر بھی بچی کہنے لگی نوجوانا ویکھی پونے نہ ویکھی پر ایک گل تے دس تو میرے ول ویندا کیوں نہیں تسی تک دے کیوں نہیں کہ حسن میرا کدی مرد جوان چک دے نہیں تسی تک دے کیوں
جے حسن میرا کبھی مرد جوان انج چک دے نہیں تے نوجوان نے نگاہ نہیں اٹھائی مسلی والی جگہ سیدی والی جگہ نگاہ رکھ کے جواب دیتا ہے بیا یہ بی کالے جنہ حسن ماہی دا دیکھ لیا او حسن تیرے اتے ٹھک دے بولو سے جنہ حسن ماہی دا دیکھ لیا پچھلی آنکھوں ذرا مل کے جنہ حسن ماہی دا جنہ حسن ماہی او حسن تیرے اندر تھک دے نہیں یا پہلا بار سن پھر دوجا بار کر دیا نہیں بھئی محبوب چل کے آ جاوے پھر عاشق تھو نس دے نہیں تے نوجوان جواب کی دینا ہے اسی کہتی ہاں صرف محمد تے اسی جان تیرے بچ پھس دے اسی کہتے ہیں صرف محمد دے اسی جان زندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے زندہ غلام مصرع ذرا سنو موقع دے تاکہ کہ تشریحات اس روایت کے اندر آ جان پہلا تیر بھی ماریا ختم ہو گیا دوجا داؤ ماریا وہ بھی ختم ہو گیا ان کی جایا نہیں بھئی تسی من دے کیوں نہیں جے حکم میرا کیوں موت کو لو تسی ڈر دے نہیں تے نوجوان کی گیا وہ دیوال دیکھیا نہیں نظر سیدہ کا دے تے جواب دینا ہے یہ بی تیری موتیاں گلہ کرنی ہے بھئی انہیں آکھیا موت ایسی ہے جدے نال میرا گھر برباد ہو جائے گا میرے ابا جی مارے جان گے میرے بہن بھائی قتل کر دیتے جان گے نہ میں بچاں گی نہ تم بچے گا سارے تباہ کر دیتے جان گے انہیں آکھیا بی بی اپنی گل میرے تے پھر دینا نہ کر مرنا تے تو مرنا ہے اور مصرے اندر جواب سنو تیسرا نشانہ کی لانی ہے بھئی تسی من دے کیوں نہیں جے حکم میرا کیوں موت کو لو تسی ڈر دے نہیں یہ نوجوان جواب کی دینا ہے بیا اسی منگتے ہاں زندہ محمد دے جے کوئی مارے زندہ ہو جیوندے بیٹھے آواز بلند بولو سبحان اللہ تم کیڑے مرن دی گلاں کرنی مرنا تو تو مرنا میں مرنا اسی منگتے ہاں زندہ محمد دے جی کوئی مار دے وے تامی مر دے 29 راتاں گزر گئی ہیں آخری رات آ گئی بڑیا کچھ بھی نہ رات کا ٹائم آیا یہ بچی پھر بناؤ سنوار کے اندر سے نوجوان کے کول آئی تے آ کے کہنے لگی مینوں ایک گل دس دے اس تو بعد میں تیرے کول نہیں آواں گی انہیں آکھیا کچھ کیڑی گل انہیں آکھیا گل اے 29 راتاں ہو گئیاں نے
میں تیرے کمرے میں تنہائی میں چونی نہ تو پہلی راتی میرا حسن ویکھیا نہ تو ججی راتی میرا حسن ویکھیا نہ تصویر راتی میرا حسن ویکھیا نہ 20 راتی میرا حسن ویکھیا نہ 29 راتی میرا حسن ویکھیا 10 نوجوان وہ بھی تے نوجوانی نے جڑے میرے حسن دی جھلک ویکھن واسطے میرے گھر دے طواف کردے نے گھر دے پھیرے لاندے نے ایک جھلک نظر آ جائے میرے حسن و جمال دی میں اتنی سونی دس تو میرے گل دینا کیوں نہیں نوجوان دی نظر سجدے والی جگہ دے وے آندا بی بی تیرے وقت ہوئے تھے جدا اپنا ماہی کو جاؤے سبحان اللہ تیرے وقت ہوئے تھے جدا اپنا سونا نہ ہوئے انہاں آکھیا نوجوانا تیریاں نظرہ وچ کدا حسن سما گیا ہے جڑا تو ویندا نہیں نوجوان جواب دینا ہے بیا میریاں نظرہ وچ حسن اس ذات دا سمایا ہے جدے ورگا کوئی نہیں جدے چیا کوئی نہیں جدے حسن و جمال دیاں مثال آئی نہیں کوئی نہیں بے مثل و بے مثال ہے او دی نظیر کوئی نہیں او دی مثل کوئی نہیں او دی مثال کوئی نہیں او دی نظیر کوئی نہیں او دی ضد کوئی نہیں او دی ند کوئی نہیں او دے ورگا اللہ پیدا ہی نہیں کیتا او دے ورگا کسے ماں نے جنم ہی کوئی نہیں دیتا وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ ختم الانبیاء ٹھہرے وہ نبیوں میں نبی ایسے مل کے ذرا حسن و جمال دیاں گلاں کرو وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ ختم الانبیاء ٹھہرے وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ ختم الانبیاء وہ نبیوں میں نبی میرا ہلنا نہیں امارنا میں لکھیا جانا اے ہلاؤ دے پھر لکھیا جائے گا کیونکہ بندے نو عادت بھی ہو سکتی ہے لڑنے یہ زبان ہونا تے محبوب دے ذکر واسطے کھولو یہ تاڑے کھولو تے آگو ساڑھے نبی زندہ نبی تے زندہ بیٹھتے ہیں تے زندہ نبی دا زندہ لوگ تذکرہ کر دینے پہ مل کے گوالنا حسینوں میں حسینہ سے حسینوں کہ محبوب حسین ایسے بازار وچ وکن والے دوویں ہیں چل نکل وہ آخر وزیر دی بیٹی سی انہیں استبل وچوں 2 آلہ گھوڑے منگوائے تلواراں لائیں لباس پہنے دوویں اپنی سواریاں تو بیٹھے تھے اللہ دشمن علاقہ چھڑے توجہ کرنا اب دیکھنا زندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ غلام یہ یہاں یہ نکتہ آ گیا جس ویلے نکلے نا اس علاقے میں اس سلطنت جو باہر جا رہے ہیں اور ایک تک پہنچ گئے کہ بادشاہ کی فوج سنو پکڑ نہیں سکتی میرے باپ کی فوج
سانو پکڑ نہیں سکتے، علاقے چو نکل گئے۔ اچانک رات دے ٹائم سفر کرتے نے پڑے، انج لگا جب گھوڑے بے شمار پچھو سانو پکڑنے واسطے آ رہے ہیں، بے شمار گھوڑے، گھوڑا دے قدمہ دی ٹاپا دی آواز آ رہی ہے۔ سہم کے روک گئے، ڈر کے دونوں روک گئے۔ جو ہوئے گا انہوں اللہ دے سپورٹ ہم منتے ہیں زندہ محمد کے جے کو مار دے وے ہمیں مر دے نہیں، جو ہوئے گی ویکھی جائے۔ جدو گھوڑیاں نے قریب آئے نا تو ویکھیا فوجی نہیں، فوجی نہیں ہو، آرمی کے لوگ نہیں، وہ بادشاہ دی فوج نہیں، بلکہ نوجوان نے ویکھیا میرے دو او بھائی نے جنہاں نو کڑا وچ بادشاہ نے سٹیا سی۔ انہیں انکار کیتا اسا عیسائی نہیں ہونا، انہیں کلمہ نہیں چھڑیا، دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑیا، محبوب دے پڑھ کے رہے، محبوب دے ہو کے رہے، سودا نہیں کیتا، چکے نہیں، وکے نہیں، ضمیر فروش نہیں بنے۔ میری وہی تو میں پرا پیچھے فرشتیاں دیا رہنا، نوجوان پوچھنے لگا بھائی جی تسی تے کڑا وچ نہیں سٹے پے؟ زندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ غلام، بھائی جی تسی کڑا وچ نہیں سٹے پے؟ تو بادشاہ نے سٹیا نہیں؟ بڑا بھائی کہنے لگا بالکل انجی ہویا سی، درمیانہ کہنے لگا بالکل پیارے بھائی انجی ہویا سی۔ انہوں نے کہا پر تسی ادھر کتھے؟ انہاں کیا سی منگتے ہیں زندہ محمد دے، جے کو مار دے میں تامی مردے نہیں۔ ساڑھا ایک قدم اس کڑاوے سی تو دوجا قدم ساڑھا رب دی جنت میں سی۔ کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی ڈار نہیں، کوئی حجاب نہیں، کوئی پردہ نہیں۔ اس بادشاہ ہرقل رومیہ دا بادشاہ اس نے جدو ایک سانو سٹیا وہ دے قریبیا سانو اس کڑا دے اندر سٹیا تے ساڑا ایک قدم کڑا دے اندر ایک قدم رب دی جنت الفردوس دے اندر سی۔ اللہ دے حکم نال توڑا دعا دا نکاح پڑھان واسطے دونوں دا نکاح پڑھان واسطے۔ ابھی ایک ہی بات میں نے کی ہے، حوالے میں نے دو پیش کی ہے، عیون الحکایات امام محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ اور شرح صدور امام جلال الدین السیوطی رحمت اللہ علیہ۔ دوسری بات سنیے، علامہ ابن کثیر مفسر اور محدث تفسیر ابن کثیر کے اندر بڑی توجہ طلب بات ہے۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر آپ نے سورہ الفجر 3 سپارے دے ادوی سورہ الفجر ہے او دیاں آخری آیتاں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، استطاعت اے بات نقل فرمائی جی میں لگا تو اندر سے روم دا علاقے 4 مسلمان اس علاقے میں گئے، انہاں کہا تجھے عیسائی ہو جاؤ، انہاں کہا ایسا نہیں ہونا، دین چھڑو اسلام، انہاں کہا سر چھڑ دے۔ ایک نو مجاہد نو بادشاہ نے آرڈر دیتا کہ انہی گردن اتار دیتی جائے، گردن اتار دیتی جائے، گردن اتار کے نہر دے اندر پھینک دیتی جائے، پہاڑ کیتے سر کیتے بال زلفاں تو پکڑے ہیں، نہر دے اندر چھوڑ دیتا، نہر دے اندر چھوڑ دیتا۔ روایت اندر ہوتا ہے علامہ ابن کثیر روایت نقل کر دیا لکھتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دا مجاہد میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے بازار کے اندر وکن والا ہے نوجوان جس ویلے دا سر سٹیا گیا تھوڑی دیر کے بعد وہ بادشاہ بھی ویندا ہے پیا، وہ روم دا بادشاہ بھی ویندا ہے پیا، وہ دے فوجی ویندے نے پے، وہ دے سپاہی ویندے نے پے، اور دے تینے یار ویندے نے پے، وہ دا سر جڑا پانی چوں باہر آیا، جس ویلے سر پانی چوں باہر آیا انہیں نہ سارے والے ویکھیا ہے اس نوجوان نے مجاہد جنوں شہید کیتا گیا ہے وہ دا سر پانی چوں باہر آ کے انہاں سارے نوں ویندا ہے پیا تے آواز دے کے انہاں سارے نوں کہن لگا اے فلاں بن فلاں، اے فلاں
بن فلا اے فلا بن فلا نام لے لے کے پکار کے صرف سر بول کے آنا ہے پیا زندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا زندہ غلام ہے وہ پانی وچوں ادا سر باہر آ کے بول کے آنا ہے پیا یاد رکھیا جی اسی سچے ہاں اللہ دا قرآن سچا ہے انہیں آیت کریمہ پڑھ کے سارے نے سنائی رب العالمین نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی انہیں پانی وچوں باہر آ کے اعلان کر کے دسیا ہے اسی منگتے ہاں زندہ محمد جے کوئی مار دے دیتا بھی مردے نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اے غلام اپنی مزارہ اندر زندہ رہے اے اپنی قبرہ اندر زندہ رہے تیسری بات مختصراً پیش کرا حضرت سیدنا ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں صحابی نے یہ انہوں نے شاگرد نے بہت بڑے عظیم تابعین نے انہوں نے بارے چاہتا ہے جس ویلے آپ کا وصال ہوا حضرت امام حمیاد الطویل رحمت اللہ علیہ کہ آپ کے چند ساتھی انہوں نے جنازہ پڑھ کے دفن کرنا واسطے لے گئے رات کا ٹائم آیا دل کیتا جا کے انہوں نے قبر دی حاضری دے رہی ہے جا کے قبر دی زیارت کر آئی ہے رات کے ویلے آئے پھر ہم نے اساں ویکھیا ایک دو اٹاں گر گئیاں نے جدوں اٹاں نوں ویکھیا سواریاں کرنے واسطے سامنے کیتا گیا تے ویکھیا گیا ویکھیا ہے حضرت ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قبر دے اندر نماز پہ پڑھ دے میں کون حضرت ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھ دینے پہ پھر یہ بھی روایت آپ نے بارے چاہے حلیت الاولیاء امام ابو نعیم اصفہانی کا نقل کرتے ہیں اگلے دن گئے تے جا کے ویکھیا قبر وچ قرآن دی تلاوت قبر وچ قرآن دی تلاوت کرتے ہیں پہ یہ میں غلامہ دی گل کیتی ہے ہوں لگا امام دی گل کر پھر پتہ لگے گا زندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ بولو زندہ مدارج نبوت کے اندر شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ روایت ذکر کرتے ہیں جلد نمبر 2 کے اندر جدوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال شریف ہویا جدوں وصال ہویا جنہ صحابہ نے لحد مبارک کے اندر اتارے ہیں نا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم لحد مبارک وچ اتارے ہیں اتارن والے جو سب تو جڑے آخر تے باہر آئے نا انہاں دا نام ہے حضرت سیدنا قسم بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ آندے نے میں جدوں لگا نا نکلن باہر اتنے بھی ایک اشکال نکتا ہے ایک صحابی ہوئے نا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نام ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے جدوں میری باری آئی سی لاحق دی کہ قسم بن عباس سے نکل کے بعد میں بہانے نال نہ اپنی انگوٹھی پہ چھوڑ دیتی سی ڈگی نہیں سی میں آپ سٹی سی قبر انور وچ کیوں میرا دل کردا سی کہ سب تو آخر ہوتے کائنات دی اس ہستی ہوتے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے والا آخری ہوں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میں پتہ کیتا میں انگوٹھی نہ وچ چھوڑ دیتی تو جدوں لگے نا مٹی برابر کرن میں کیا محبوب دے غلام ہو جدوں کیا جائے میری نہ انگوٹھی وچ ڈگ پئی سارے پیچھے ہٹ گئے میں پھر وچ اتریا ہائے ہائے سبحان اللہ میں پھر وچ اتریا تے جدوں میں اتریا نا قبر شریفہ دے اندر تے میں پھر ایک اور گل کیتی میں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں مبارک نال نہ کوئی شے مینوں لگدی ہے پئی ہے انگوٹھی دی گل نہیں کیتی کوئی شے پئی ہے تو صحابہ آکھن لگے آپ ہی پھر ٹھیک کر لو جو ہے کرنے والا اتنے
آپ ہی کر لو، ساتھ جو کرنا سی کیتا ہے نا، ان تو سی کر لو. حضرت مغیرہ جھوم جاؤ، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمات ہاتھ رکھ چھڑے. میں پھر تھلے ہویا تو میں چمے. صحابہ کہنے لگے مغیرہ باہر نکلتے کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا میرے کو مٹی پا دے، میرے کو مٹی پا دے. حضرت مغیرہ آندے نے میرے کو مٹی پان لگ پہ. جدوں میری ادیاں پنڈلیاں مٹی پہ دب گئیاں نا، تو صحابہ کہنے لگے باہر آ جاؤ، باہر آ جاؤ. آندے نے میں انگوٹھی بھی پھڑ لی سی. جدوں میں نکلن لگا نا، میں محبوب کے قدماں پھر چومیا، جس میں انور نو چومیا تے باہر نکل کے میں آکھیا محبوب دے غلاموں، سب تو اعلیٰ اس ویلے کائنات وچ انہاں ہستیاں وچ جنہاں دیدار کیتا ہے، اس ویلے میں ہاں جن نے تازہ تازہ دیدار محبوب کا کیتا ہے، تازہ. اور میرے تو بعد یہ شرف کسی نے حاصل نہیں ہونا، کسی نے حاصل نہیں ہونا. یہ واحد کائنات وچ میں ہاں مغیرہ بن شعبہ کہ جنہوں اللہ نے یہ شرف اور شہادت عطا کی دی ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب تو آخر ہوتے چمیا نہیں ہے تو دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. آیت کو رکھے کر سنجھے میں کہتا سمیں ایت نقطہ آ گیا بیچے. حضرت سیدنا قسم بن عباس رضی اللہ سب تو آخر پہ باہر آئے قبر چھو. آندھے نے جدو میں نکلیا نا، منوں شک پہ آج میں محبوب دے ہونٹل دے پہ ویلدے جو ہونٹے دے اللہ اللہ اپنے ہونٹل لاؤ. سبحان اللہ کہا کہ ہونٹل لاؤ، سارے بول کے ہلاؤ اپنے ہونٹل. لو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نوری نوری گلے قدس کی پتیاں انہیں لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. حضرت قسم بن عباس آندھے نے میں بیکھیا تے ہونٹ ہلدے پہ. میں پھر قبر شریف چترے ہیں، میں کان لایا، میں ہونٹاں دے نیڑے کان کیتا تے قبر نے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بول دے پہ رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی. یا اللہ میری امت کے گناہ معاف کر دے، یا اللہ میری امت کے گناہ معاف کر دے. جڑے ایتھے منگدے نے پے انہاں قیامت تک میری ساڈے واسطے شفاعتاں کرنیاں نے اور سفارشاں کرنیاں نے. گناہگار جو معاشر میں فریاد کریں گے، مل کے رہ کے والا گناہگار جو معاشر میں فریاد کریں گے. اے گناہگار جو معاشر میں فریاد کریں گے، ان سارے مل کے اجرا کہنا آیا میں آیا سرکار کہیں گے. آیا میں آیا جھوم کے ذرا پڑھو آیا میں آیا سرکار. آیا میں آیا سرکار کہیں گے، سرکار کہیں گے. آیا میں آیا یہ کہرو قصب میرا پھر دشمن کے لیے ہے. یہ کہرو قصب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے. اے مدینے میں تاجدارا تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے. تیرے چاہنے والوں شان طلوع ہویا ہے اس مہینے دے اندر حضرت سیدنا تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ دے فضائل و کمالات و احساسات و جذبات جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے جو انہوں نے ذات وچ اللہ ودیت فرمائے سن انہوں دا تذکرہ کیتا جاتا ہے.
انشاءاللہ اگلا جمعہ بشرط زندگی بشرط صحت و تندرستی وہ انشاءاللہ حضرت یار غار مصطفیٰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ